بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 241 ہے، جس کا عنوان ہے باب حکم المنی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانا فإن لم ترى نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه۔ حضرت علقمہ اور اسود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں مہمان ہوا۔ صبح کو وہ اپنا کپڑا دھونے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اگر تو نے منی دیکھی تھی تو اس حصے کو دھو ڈالتا، اور اگر نہیں دیکھی تھی تو اس کے ارد گرد پانی کے چھینٹے مار دیتا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ لیتی تھی، اور آپ علیہ السلام انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں خالد بن مہران ابو المنازل۔ تیسرے ہیں ابو معشر زیاد بن کلیب ثقۃ۔ چوتھے ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس ثقۃ فقیہ۔ پانچویں ہیں علقمہ بن قیس بن عبداللہ النخعی الکوفی ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے ہیں الاسود بن یزید بن قیس النخعی ثقۃ مکثر فقیہ۔ اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سمانیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں ابو معشر سے کوفی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ وہ مدنی ہیں، اور اس میں ایک تابعی 2 مخضرم تابعین سے روایت کر رہے ہیں۔ یہاں منی کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے بارے میں ایک لمبی بحث ہے، جو فتح الملہم میں بہت سارے صفحات پر بیان کی گئی ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ حوالے کے طور پر فتح الملہم کے مختلف صفحات بھی سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اس پوری بحث کا خلاصہ منی کی طہارت اور نجاست کے شرعی حکم کے گرد گھومتا ہے۔ فقہا کے درمیان اس مسئلے میں شدید اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ منی کو نجس قرار دیتے ہیں، جبکہ امام شافعی، امام احمد اور داؤد ظاہری یہ حضرات اسے پاک مانتے ہیں۔ اس اختلاف کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں تضاد، جن میں ایک طرف دھونے کا ذکر ہے اور دوسری طرف محض کھرچنے کا۔ دوسری وجہ منی کی حقیقت میں تردد، کہ آیا اسے ناپاک اخراجات جیسے پیشاب اس کے مشابہ سمجھا جائے، یا پاک فضلات جیسے دودھ اس کے مشابہ سمجھا جائے۔ جو علماء منی کو پاک کہتے ہیں وہ کھرچنے والی روایت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر منی نجس ہوتی تو صرف کھرچنے پر اکتفا نہ کیا جاتا۔ اس کے برعکس حنفیہ اور دیگر فقہا جن کے نزدیک منی نجس ہے، یہ کہتے ہیں کہ کھرچنا یا رگڑنا بھی نجاست کو دور کرنے کے 30 سے زیادہ طریقوں میں سے ایک ہے، اور دھونا ہی واحد طریقہ نہیں۔ احناف خشک اور تر منی میں فرق کرتے ہیں۔ تر ہونے پر دھونا اور خشک ہونے پر کھرچنا کافی سمجھتے ہیں۔ بعض علماء نے روایات کو جمع کرتے ہوئے کہا ہے کہ منی بنیادی طور پر نجس ہے، لیکن اس کے ازالے میں تخفیف برتی گئی ہے، لہذا صرف اس جگہ کو دھونا کافی ہے جہاں منی لگی ہو، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں۔ اسی طرح غسل جنابت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بائیں ہاتھ کو شرمگاہ دھونے کے بعد زمین پر رگڑنا اس بات کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ منی نجس ہے، اور اس کے ازالے کا اہتمام ضروری ہے۔ اور اگر منی کی جگہ معلوم نہ ہو تو بعض صحابہ کرام کے آثار کے مطابق پورا کپڑا دھو ڈالنے یا اس پر پانی چھڑکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال منی کے نجس ہونے کا قول زیادہ قوی دلائل سے مستنبط ہے، لیکن اس کی صفائی میں مختلف طریقوں سے تخفیف کی گئی ہے۔ یہاں مزید آسانی کے لیے اردو کے اندر سلائیڈیں بنا کر اس اختلاف کو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں شافعیہ اور حنابلہ کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔
اور یہ احناف اور مالکیہ کے دلائل ہیں۔ یہاں دیگر بعض اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں اور آخر میں نتیجہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس کا بصری خاکہ بھی بنا کر آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا، مثلا کپڑے دھونا یا اس سے متعلق امور انجام دینا، حسن معاشرت اور اچھی صحبت کی علامت ہے۔ نیک اور محبت کرنے والی بیوی ایسی ذمہ داریوں کو حقیر یا بوجھ نہیں سمجھتی، بلکہ خوش دلی سے شوہر کے کپڑوں یا بدن سے میل کچیل اور نجاست دور کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کا حق اس پر بہت بڑا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن شخصیات کی پیروی کی جاتی ہے ان کی زندگی کے حالات بیان کرنے چاہیے، چاہے عام طور پر ان کا ذکر کرنے میں حیا محسوس ہو، تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ اس روایت میں منی کو کپڑے سے دور کرنے کی اہمیت بھی واضح کی گئی ہے۔ فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ عمل واجب ہے یا مستحب، اور راجح قول یہ ہے کہ اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام دنیاوی زندگی میں نہایت سادگی اختیار کرتے تھے۔ آپ کا وہی کپڑا جو سونے کے لیے استعمال ہوتا، نماز اور باہر جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ طرز عمل امت کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی آسائشوں اور نمود و نمائش سے دل نہ لگایا جائے، بلکہ اصل رغبت آخرت اور جنت کی نعمتوں کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عام انسانی معاملات جیسے کھانے پینے یا ازدواجی تعلقات کے آثار اگر کسی وقت ظاہر ہوں تو یہ حیا کے خلاف نہیں۔ آپ علیہ السلام کا طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ حیا کا مطلب غیر فطری تکلف نہیں، بلکہ حدود شریعت کی پاسداری ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر روایات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔